پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کہتے، میں خود پاپا سے بات کرتی۔ اس کے لیے آپ کو میرے جذبات سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویری اسمارٹ، تم نے خود ہی ساری کہانی بنا ڈالی۔ لیکن میری جان، یہ گیم اتنی سیدھی نہیں ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ گیم؟ ہاں گیم۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل اٹھا کر قریبی میز پر رکھا اور پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں چاہوں تو تمہاری اسی کہانی کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تم تو میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لو گی، پر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب ڈائریکٹ آخری پلان پر جاؤں گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا یہ عجیب سا روپ اسے ڈرا رہا تھا۔ سچ سننے کی ہمت ہے۔ اس نے آگے کو جھک کر اس کی کھلی حیران آنکھوں میں جھانکا۔ تو سنو، مجھے تمہاری خواہش نہیں بلکہ تمہارے باپ سے دشمنی تم تک لائی تھی۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس کے آس پاس گویا دھماکے سے ہو رہے تھے۔ برسوں انتقام کی اس آگ کو پالا ہے میں نے، پر اب اس کے ٹھنڈے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہارے باپ کو اب ہر اذیت کا حساب دینا ہوگا۔ پتھریلے لہجے میں بولتا وہ اسے بہت اجنبی لگا تھا۔ کاش یہ کوئی خواب ہو جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے۔ اس لمحے ہینا نے شدت سے خواہش کی، اور ہماری محبت، لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، جیسے کوئی ڈوبنے والا ابھرنے کی آخری خواہش کرے۔ ساتھ ہی ہادی کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے باپ کے قتل کی بیٹی سے ہادی سکندر محبت کر سکتا ہے؟ اس کا یہ انداز اس کے دل کو چھلنی کر گیا۔ وہ بے پناہ محبت، وہ التفات جس کا اظہار وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ ہنا کو لگا جیسے وہ کسی گہری خائی میں گرتی چلی جا رہی ہو۔ 1 سال تک تمہیں دھوکے میں اس لیے رکھا کہ تم وہ قیمتی شے تھی جس سے تمہارا باپ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، جس کی ذرا سی تکلیف پر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ پیسے ویسے کا نقصان زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ آج جو قرضہ تمہارے باپ نے لیا ہے وہ کل کو اتار بھی دے گا، مگر اولاد کا نقصان وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ صفاک لہجے میں بولتے ہادی کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا۔ ہنا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہادی؟ میں نے آپ سے محبت کی ہے، مجھے سزا مت دیں۔ تم بہت اچھی ہو ہنا، پر میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ اپنے اندر جلتے آگ کو ٹھنڈا کیے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ یکدم اس نے مڑ کر میز کی دراز سے کچھ نکالا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پستول تھا۔ ہینا پیچھے ہٹنے کی خواہش میں کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ پلیز ایسے مت کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے سزا مت دیں۔ اپنی طرف بڑھتے ہادی کو دیکھ کر اس نے منت کی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی۔ سزا تو تمہارے باپ کو ملے گی جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی عزیزان جان بیٹی لاپتہ ہے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، کیونکہ کھو جانے کی اذیت کسی کے مرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ صفاکی سے کہتے ہوئے اس نے گولیاں چیک کی تھی، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ پلیز ایسا مت کریں، خدا کے لیے مت کریں۔ لرزتی آواز میں التجا کرتی وہ ہاتھوں کے سہارے زمین پر پیچھے کو کھسکی تھی، مگر اسے اس لڑکی پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ دلاور جہانگیر کی بیٹی تھی جسے دیکھ کر اسے رحم نہیں آ سکتا تھا۔ پستول اس پر تانے اس نے 2 گولیاں اس کے جسم میں اتار دی تھی، اگرچہ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لرز گیا تھا، اور اس کی آخری چیخ کے ساتھ اس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے اس نے اپنی پیشانی پر آئی پسینے کی بوندیں شرٹ کے بازو سے صاف کی تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔
وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ ابھی بہت سے کام کرنے باقی تھے۔ ناکام عاشقوں والی صورت۔ مراد کے مصنوعی اظہار افسوس پر وہ چٹکا۔ اس وقت مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی۔ پھر تو مجھے ساتھ لایا کس لیے ہے؟ یہ غم خاموشی سے منانے کے لیے یا سڑکیں ناپنے کے لیے؟ مراد تپ کر بولا۔ ولی کی آج چھٹی تھی اور شام ہی سے وہ اسے ساتھ لیے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ کوئی اچھی بات کر سکتا ہے تو کر، ورنہ اپنا منہ بند رکھ۔ میری بات سن، تو اگر ساری رات بھی چکر لگاتا رہا تب بھی حقیقت نہیں بدلے گی۔ وہ چلی گئی ہے، اس بات کو تسلیم کر لے۔ مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی دیر سے وہ اس نقطے پر بات کرنے سے پہلو دہی کر رہا تھا اور اب جیسے تھک کر رک گیا۔ کیسے کر لوں؟ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ افسردہ سا بولا۔ بھئی جیسے اس نے کر لیا ہے، وہ بھی تو کسی سے شادی کر رہی ہے نا۔ وہ کر سکتی ہے۔ اس نے شاید سوچ سمجھ کر محبت کی ہوگی، پر میرے من میں تو کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے تو صرف اس کی چاہ کی تھی۔ نگاہیں تاروں میں بھرے آسمان پر ٹہر گئیں۔ اس وقت تو مجھے افسانوی کردار لگ رہا ہے، خالص محبت کرنے والا ہیرو۔ مراد کے کہنے پر اس نے ہاتھ جوڑے۔ بس آج تیری کوئی کہانی نہیں سنوں گا۔ ہاں، مجھے بھی تیرے اوپر اپنے قیمتی الفاظ ضائع نہیں کرنے۔ مراد نے منہ بنایا، پھر اطراف میں نظر ڈالی۔ وہ خاصے دور نکل آئے تھے۔ بہت ہی کوئی ویران جگہ ہے، چل نکلتے ہیں، اس سے پہلے کوئی لٹیرا ہی دھر لے۔ ملنا اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولی کے اطمینان پر مراد نے اسے گھورا۔ تیری نہیں تو میری تو جان قیمتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اربیلا مراد صاحبہ کی جان نہایت قیمتی ہے۔ اس کا مذاق اڑاتے ولی نے قدم بڑھائے۔ وہ بھی ہنس دیا۔ دونوں کچھ قدم ہی اٹھا پائے تھے کہ یکدم پیچھے سے کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس ان پر پڑی۔ وہ بے اختیار مڑے۔ گاڑی کے اندر سے کچھ پھینکا گیا اور پھر گاڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ولی کی نگاہیں واپس پلٹی جہاں گاڑی والے نے کچھ پھینکا تھا۔ وہاں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا۔ آج اسے اپنے مالک سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا تھا، جس نے اسے اور اس کے پورے خاندان کو قرضے کی دلدل سے نکال کر گویا خرید ہی لیا تھا۔ باوجود اس کے کہ ایک انسانی وجود کو اس حالت میں گاڑی میں ڈالتے، وہ ندامت سے پورا پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ اس کے مالک نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا اور یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ اب اسے دفنانے کی غرض سے وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی کو دوڑاتا ایک سنسان جگہ تک پہنچا تھا۔ موسم سرما کی شدید ٹھنڈ کے باوجود اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا خون بہہ رہا تھا جو اس کے اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر بھی لگ چکا تھا۔ اسے تھامتے یکدم جیسے زندگی کا احساس ہوا۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ ایک زندہ جان کو وہ کیسے قبر میں اتار سکتا تھا؟ وہ بھی وہ معصوم لڑکی جس کا سلوک ہمیشہ تمام ملازمین سے اچھا رہا۔ وہ کیسے اسے مرنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا تو وہ مزید پریشان ہوا۔ بھلا وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اسی وقت اس ویرانے میں اسے ہنسنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کر ان لڑکوں کو دیکھا اور لمحوں میں فیصلہ ہو گیا۔ وہ کم از کم کوشش تو کر سکتا تھا۔ آگے اس لڑکی کی قسمت۔ جلدی سے اسے گاڑی سے اتار کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر گاڑی میں سوار ہوتے ان دونوں پر ہیڈ لائٹس ڈالی۔ ان کے متوجہ ہوتے ہی گاڑی میں رکھی بوتل اٹھا کر عین اس کے قریب پھینکی اور گاڑی دوڑا لے گیا۔ ولی کہاں جا رہے ہو؟ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر مراد نے پکارا۔ کچھ گڑبڑ ہے، وہاں کچھ ہے۔ وہ تیزی سے وہاں تک پہنچا اور زمین پر پڑے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ قریب آتے ہی مراد کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ ولی نے جلدی سے جھک کر اس کی نبض چیک کی جو مدھم رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ زندہ ہے۔ اس کی اطلاع کی
پر مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ خون بہہ رہا ہے، گولیاں سینے میں اتری ہوئی ہیں۔ مجھے تو یہ مری ہوئی لگ رہی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ ولی کے مضبوط لہجے پر وہ اچھلا۔ اس ویرانے میں ہم اسے کیسے نکالیں گے؟ رہنے دے، اس نے تو بچنا نہیں ہے، ہم الٹا پھنس جائیں گے۔ بچانے والی ذات رب کی ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اس کولیگ کو کال ملا جس کے والد ہاسپٹل کی ایمبولینس چلاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، پولیس کیس بنے گا۔ مراد نے موبائل نکالتے مطلع کیا، مگر ولی اپنے فیصلے سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ایمبولینس 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس دوران وہ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل چیک کرتا رہا تھا، جو مدھم ہی صحیح پر اس کے اندر چل رہی تھی۔ ولی نے انہیں قریبی کلینک لے جانے کا کہا تھا، ان کے پاس وقت کم تھا۔ قریب میں ایک مشہور سرجن کا کلینک تھا جہاں وہ اسے لے گئے تھے۔ شکر کہ سرجن موجود تھا، مگر وہ اتنا سیریس کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ گولیاں آسانی سے نکل گئیں، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کے سبب وہ بے ہوش تھی۔ اس عرصے میں بی بی جان کی 3 بار کال آ چکی تھی، پر وہ یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ مراد نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ وہ جو گارڈ ہم پر نظر رکھنے کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ ہمیں بھاگنے نہیں دے گا۔ ولی نے خطرناک تیوروں والے گارڈ پر نظر ڈالی جو اپنی بندوق پکڑے چوکس کھڑا تھا۔ رشوت کے نام پر تو نے جن پیسوں کا وعدہ کیا ہے نا، جب اسے نہیں ملیں گے تو ہم دونوں حوالات میں بیٹھے ہوں گے۔ تو ٹینشن نہ لے، لڑکی بچ جائے گی تو وہ اپنا بیان خود دے دے گی۔ ولی نے اسے تسلی دی، ورنہ دھڑکا تو اسے بھی لگا ہوا تھا۔ اور نہ بچی تو؟ مراد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ نظریں پھیر گیا۔ اس سوال کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہو چکی تھی اور وہ دونوں ابھی تک راہداری میں کھڑے تھے۔ اس لڑکی کا آپریشن ہو چکا تھا، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر پیسوں کا کہہ کر گیا ہے، اب بتا کیا کرے؟ کہاں سے لائیں گے 70,000؟ مراد نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پھر تو میرا خیال ہے یہاں سے بھاگ ہی لیتے ہیں۔ ولی نے پیشانی مسلی۔ مراد نے کچا چبا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ تو ایسا کر، اب خود ہی پولیس کو فون کر دے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نرس قریب آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ دونوں نے سر ہلاتے ہوئے کمرے کا رخ کیا۔ وہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، ولی اسے متوجہ کرنے کے لیے کھنکھارا۔ اس کی آنکھیں ان کی جانب گھومی تو ولی نے بات شروع کی، السلام علیکم، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ آپ کی حالت۔ آپ کون ہیں؟ وہ بیچ میں بول پڑی۔ ہم نے ہی تو کل رات آپ کو سنسان سڑک پر پڑا دیکھا تو یہاں لے آئے۔ آپ کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، مراد نے وضاحت کی۔ جواب میں اسے خاموش دیکھ کر ولی مزید بولا، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، کہیں آپ کے دشمن یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ مگر مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس کا عجیب سا انداز تھا۔ دونوں نے سٹ پڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مراد نے اس لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے آپ کو ہمیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے، ورنہ گولیاں لگنے سے انسان کی یادداشت جاتی نہیں۔ معلوم نہیں، پر مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ کیا فلمی سچویشن ہے یار، اس کے دماغ پر اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر پہلے سے ہی یہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو گئی؟ مراد سرگوشی میں بولا۔ نرس کو اندر آتے دیکھ کر مراد خاموش ہو گیا۔ سسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کچھ یاد نہیں، مگر گولیاں تو ان کے سینے میں لگی تھی۔ ولی کے پوچھنے پر وہ مڑی۔ بظاہر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے سر کے پیچھے گہری چوٹ لگی ہے، ہو سکتا ہے حادثے کی وجہ سے ان کی دماغی حالت متاثر ہوئی ہو۔ نرس کے باہر جاتے ہی مراد اس پر الٹ پڑا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی یادداشت واپس نہ آئی تو ہم کیا کریں گے؟ اور وہ 70,000 جو اس لالچی ڈاکٹر کو نہ ملے تو وہ فوراً پولیس بلائے گا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھی، وہ نیند میں تھی۔ ٹینشن نہ دے، کچھ سوچنے دے، میرے پاس ابھی صرف 2,000 ہیں۔
اور میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ مراد نے اپنی جیب ٹٹولی۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر آیا تھا۔ ریسیپشن پر پیسے جمع کروا کر آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دونوں گڑبڑا گئے، بھلا اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ اسی وقت اس لڑکی نے آنکھیں کھولی۔ بمشکل ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ اٹھ پائی۔ ڈاکٹر آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے نرس کے دیے سامان میں سے اپنا بریسلیٹ اور انگوٹھی اٹھا کر ڈاکٹر کی جانب بڑھائی۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ولی نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ یہی حال مراد کا تھا۔ یقیناً وہ اس کی باتیں سن چکی تھی۔ بی بی ان کا میں کیا کروں گا اور بھلا ان سے کیا بنے گا؟ ڈاکٹر کو شاید ہیرے کی پہچان نہیں تھی، تبھی بے دلی سے بولا، شاید کچھ بن جائے، آپ اپنی تسلی کر لیں۔ اس کے کہنے پر ڈاکٹر دونوں چیزیں لے کر چلا گیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، مجھے کسی دارالعمان میں چھوڑ آئے۔ جب تک میری یادداشت واپس نہیں آ جاتی میں وہیں رہ لوں گی، سنجیدگی سے کہتی وہ پھر لیٹ گئی۔